روزہ رکھنا ہماری جسمانی صحت کے لیے بڑا ایک مفید عمل ہے۔ آج کی جدید طب جو ہوتی ہے، سائنس اور میڈیکل میں بھی روزے کو ہماری جسمانی صحت کے لیے بڑا مفید قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ ہم جدید میڈیکل سائنس کی ریسرچ کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ نہیں رکھتے۔ یہ تو آج پتہ چل رہا ہے، یہ چند سال پہلے پتہ چل رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سمجھ کے روزہ رکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہمیں میڈیکل اعتبار سے بھی فائدہ ہو جائے تو الحمدللہ یہ ایک اضافی خوبی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ اصول بیان فرما دیا ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانے پینے میں اسراف، زیادتی، حد سے آگے نہیں بڑھنا، اعتدال کو اپنانا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اور لوگ جسمانی صحت کا خیال رکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان مبارک میں بہت سارے لوگ اپنا کھانے پینے کے حوالے سے ایک شیڈیول جو ہے نا وہ ترتیب دے لیتے ہیں، ایک اپنا ڈائٹنگ پلان جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے بندے کی کہ میں رمضان میں کوشش کروں کہ میرا نا وزن کچھ نہ کچھ لوز ہو جائے اور میرا وزن کم ہو جائے۔ اسی طرح مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہیں مختلف بیمار لوگوں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ رمضان مبارک میں آپ نے سحری میں یہ کھائیں، افطار میں یہ کھائیں، اس طرح آپ کی جو طبیعت ہے یا جو آپ کی فلاں بیماری ہے اس کو دور کرنے میں بھی آسانی ملے گی، آپ کی صحت بحال رہے گی وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ صرف جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی صحت کی بھی تعلیم دی ہے۔ جسمانی صحت بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ دو نعمتیں بڑی قیمتی نعمتیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ الصحت والفراغت، ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت، فرصت۔ صحت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو دی ہوتی ہے، لیکن صحت اور تندرستی میں وہ اپنی صحت سے وہ فائدے نہیں سمیٹ سکتے جو سمیٹنے چاہیے، اپنی صحت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب پھر بیمار ہو جاتے ہیں پھر بندہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، کاش میں یہ کر سکتا، کاش میں یہ کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح فراغت بھی آپ نے فرمایا یہ بھی نعمت ہے، اکثر لوگ اپنے فارغ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے بعد میں پھر بندہ پچھتاتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور کاش میرے پاس وقت تھا، کاش میں نے اپنے اس وقت میں فلاں کام کر لیا ہوتا، فلاں کام کر لیا ہوتا، کاش میں نے اس وقت جو ہے یہ محنت کر لی ہوتی، آج مجھے جو ہے نا اس کا یہ سامان، یہ فائدہ اور یہ پھل ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ صحت بھی اور فراغت بھی یہ دو نعمتیں ہیں، تو صحت مند ہونا، تندرست ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، کیونکہ جو بندہ صحت مند ہے، تندرست ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے صحت اور تندرستی کہ اس ایک نعمت کی وجہ سے بندہ مزید ہزاروں نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جس کے پاس صحت اور تندرستی نہ ہو وہ بہت ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہتا ہے۔ بندہ کہتا ہے صحت مند ہوتا تو میں فلاں کام بھی کر سکتا۔ دیکھیں جو صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ ہر طرح کی چیز کھا پی نہیں سکتا ہے، جو بیمار ہے بیچارہ وہ ہر طرح کی چیز کھا پی بھی نہیں سکتا۔ بیمار آدمی ہر طرح کی چیز کھا پی بھی نہیں سکتا، باہر بھی نہیں جا سکتا، کام کاج بھی نہیں کر سکتا، نماز پڑھنا، کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں نماز پڑھنا تک دشوار ہو جاتا ہے، گھر سے اٹھنا تک دشوار ہو جاتا ہے، کھانا پینا دشوار ہو جاتا ہے، اس کا جی چاہ رہا تھا میں فلاں چیز کھاؤں فلاں چیز کھاؤں، لیکن کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے بیمار کے لیے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، لیکن جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ صرف جسمانی صحت پہ نہیں بلکہ روحانی صحت پہ بھی اسلام نے ہمیں توجہ دلائی۔ جس طرح جسمانی صحت ضروری ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی صحت مند اور تندرست ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں، جسمانی طور پر بعض لوگ ایسے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو صحت تندرستی دے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کے بیمار ہو جاتے ہیں، دل کے مریض ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں،
تو انہیں کتنی زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ دل کا مریض ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، یہ فلاں کام نہ کرے، فلاں چیز نہ کھائے، فلاں چیز نہ پیے، تیز نہ چلے، سیڑھیاں نہ چڑھے، تیز نہیں چلنا، آرام آرام سے اٹھنا بیٹھنا ہے. بہت ساری احتیاطی تدابیر اس کو بتائی جاتی ہیں. کیا ہے کہ یہ دل کا مریض ہے، تھوڑی سی بد پرہیزی ہو گئی تو اس کے لیے بڑا نقصان ہے. تو جس طرح دل جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح دل روحانی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے. جس طرح ہم اپنے دل کو جسمانی طور پر صحیح اور صحت مند رکھنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی اس کو صحت مند اور تندرست رکھنے کی فکر کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے. یہ روحانی بیماری ہے. پھر فرمایا پھر کچھ عرصہ بعد پھر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، ایک اور سیاہ داغ لگ جاتا ہے، نشان لگ جاتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، پھر ایک اور سیاہ نشان لگ جاتا ہے. ایسے کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت میں پڑھی، فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھائی سورۃ المطففین، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے. اب زنگ لوہے کی چیز کے اوپر چڑھا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے. تو دل جو ہے ہمارا وہ لوہے کا تو نہیں بنا ہوا، وہ تو خون ہے، جمع ہوا خون کا لوہا ہے، گوشت ہے. تو اس گوشت کے اوپر، خون کے اوپر زنگ کیسے چڑھ جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے زنگ جسم کے اوپر کیسے زنگ چڑھ جاتا ہے؟ یہ روحانی بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کے اوپر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، یعنی روحانی طور پر. اور اس کا علاج آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، گناہوں سے بچے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے. یہ روحانی علاج ہے. تو رمضان مبارک ہمارے صرف جسمانی فائدے کے لیے نہیں ہے، جسمانی صحت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری روحانی صحت کے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں روزے کے فرضیت کا ذکر فرمایا، وہاں اللہ تعالیٰ نے صرف جسمانی صحت کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے روحانیت کی طرف اشارہ فرمایا. لعلکم تتقون، روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور پرہیزگار ہونا یہ روحانی صحت مند ہونے کی نشانی ہے. اس لیے ہمیں رمضان میں اچھی بات ہے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جسمانی صحت کا، لیکن جسمانی صحت کی طرف ہی ساری توجہ نہیں رکھنی، بلکہ جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. جس طرح جسمانی بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جسمانی صحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح روحانی بیماریوں سے بھی بچنے کی کوشش کریں اور روحانی طور پر بھی صحت مند اور تندرست رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.